السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں ہوں محسن ہمایوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محسن ڈائریز۔ آج کی ڈائری میں سب سے پہلے بات کریں گے ان پیر صاحب کی۔ ان کا نام ہے پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب۔ یہ ٹی ایل پی کے ایک بڑے سرکردہ رہنما ہیں، تحریک لبیک پاکستان کے۔ آج کل یہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے برے مجمع میں سر بازار ایک ایسا دعویٰ کیا تھا، ایک ایسا چیلنج کیا تھا جس کو سننے کے بعد ہر آدمی کو جو ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اپنا سر دیوار پہ مارنا چاہیے تھا، لیکن اس نے جب وہ دعویٰ سنا تو آگے سے کیا کہا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کیا تھا؟ انہوں نے ویڈیو میں کیمروں کے سامنے انہوں نے کہا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اگر وہ بندہ سچا ہے تو میرے ساتھ آئے اور سچائی کو پرکھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ کون حق پہ ہے۔ اور حق کا پیمانہ انہوں نے کیا بتایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ آگ میں چھلانگ لگا لیتے ہیں، جو بچ گیا وہ حق پہ، یا پھر مینار پاکستان پہ چڑھتے ہیں، وہاں سے چھلانگ لگاتے ہیں، جو بچ گیا وہ حق پہ۔ چاہے صدر پاکستان ثالث بن جائے، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، چیف آف آرمی اسٹاف وہ ثالث بن جائیں، کوئی ثالث بنا لیا جائے پورے پاکستان میں۔ اور اس کے لیے ایک دفعہ تو میں نے یہ کہا تھا کہ مینار پاکستان موجود ہے، اس پہ چڑھتے ہیں اور نیچے چھلانگ لگاتے ہیں، جو زندہ بچ جائے وہ سچا ہے اور جو مر جائے وہ جھوٹا ہے۔ یہ سننے کے بعد اور 2025 میں اس دور میں یہ بات سننے کے بعد آگے سے جو کراؤڈ تھا اس نے کہا سبحان اللہ۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعلیمات کیا تھیں کہ یہ جو ڈسپلن آف نیچر ہے ان سے کھلواڑ آپ نے نہیں کرنا۔ آپ نے اگر چھت پہ سونا ہے تو آپ نے چار دیواری کا لحاظ کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ میں واضح طور پر عذاب کی وعید سنائی کہ جو شخص چھلانگ لگائے گا بلندی سے مرے گا تو جہنم میں جو عذاب ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اس کو وہ عذاب بھی دیا جائے گا، یعنی وہ چھلانگیں لگا کے ہی مرتا رہے گا۔ لیکن یہ پیر صاحب جو ہیں یہ جوش خطابت میں مجمع کو دیکھ کے، یا پھر یہ 60 سال کے اوپر ہو چکے ہیں تو اس لیے ان سے اس طرح کی بات نکل گئی۔ بہرحال مجھے کراؤڈ پہ حیرانی تھی کہ جب انہوں نے یہ سنا کہ یہ بلندی سے چھلانگ لگائیں گے اور یہ بچ جائیں گے اور یہ حق پہ ہوں گے، تو پھر انہوں نے آگے سے بے اختیار کہا سبحان اللہ۔ تو یہ دو چیلنج انہوں نے دیے تھے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ کو پتہ ہے وہ قرآن اور حدیث سے جو دلائل تھے ان کی روشنی میں وہ جواب دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کا جو جواب تھا وہ دیا، اور یہی جو حدیث ابھی میں نے اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ان کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہی جواب دیا کہ میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پہ عمل کرنے والا ہوں۔ میں تو ڈسپلن آف نیچر جو ہے، نیچر کے جو قوانین ہیں ان کو تو توڑنے سے منع فرمایا ہے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو بلندی سے چھلانگ لگا کے مرتا ہے تو وہ جہنم کی آگ کے ساتھ ساتھ اس کو وہ عذاب بھی دیا جائے گا، یعنی وہ چھلانگیں لگا کے مرتا رہے گا اور اس تکلیف سے گزرتا رہے گا۔ تو کیا ضرورت ہے کہ اس طرح سے مرنے کی، اپنا ایمان خراب کرنے کی، اپنی آخرت خراب کرنے کی؟ اور پیر صاحب اگر آپ کو اتنا یقین ہے تو چڑھیں، بسم اللہ کریں مینار پاکستان پہ۔ آپ کو تو بڑا یقین ہے، آپ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے لگائیں چھلانگ، اور کیمرہ حاضر ہے۔ لیکن کیمرے کے سامنے یہ جو پیر صاحب ہیں یہ اس طرح کی کرامت اپنے مریدوں کو نہیں دکھا سکے اور آج گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ تو آج ایک بار پھر سے موقع ہے، جب وہ اتنا ان کو کانفیڈنس ہے، اتنے وہ پہنچے ہوئے ہیں کہ مینار پاکستان سے چھلانگ لگائیں گے تو بچ جائیں گے، تو جیل سے غائب ہونا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آج وہ ایک دم سے باہر، کارکنوں کو ضرورت بھی ہے ان کی، تو ان کو چاہیے کہ وہ جیل سے ایک دم سے غائب ہو جائیں، اپنی کرامت دکھائیں اور حق اپنا جو ہے وہ ثابت کریں۔ اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز اس کو کر کے دکھا دیتے ہیں کیمرے میں تو پھر وہ بھی ٹی ایل پی میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن ظاہر بات ہے یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے، اور یہ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ لوگ آگے سے بیٹھ کے سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں، جیسے کہ یہ شاید یہ شخص جو ہے واقعی مینار پاکستان سے چھلانگ لگائے گا اور بچ جائے گا اور حق جو ہے اسی طرح سے ثابت ہوگا۔ تو آج جیل میں بند ہیں، وہاں سے غائب ہوں اور یہ کرامت دکھائیں اور سارے پاکستان کو حق کے ساتھ ملا لیں۔ لیکن اس کا جو نقصان ہے دوستو وہ بہت بڑا ہے۔ ابھی جو فیصل کامران صاحب تھے انہوں نے کل جو ڈی جی آپریشنز لاہور تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ جس طرح سے مرید کے میں آپریشن ہوا ہے اس کے بعد سعد رضوی صاحب جس طرح نوجوانوں کو بڑکا کے وہاں پہ لائے تھے، لیکن خود وہاں سے وہ بھاگ گئے ہیں۔ جہاں جہاں سے وہ بھاگ کے گئے ہیں وہ ساری کی ساری لوکیشنز جو ہیں وہ پولیس جو فیصل کامران صاحب تھے ان کے مطابق وہ ساری کی ساری پولیس کے پاس ہیں اطلاعات، اور وہ آزاد کشمیر میں موجود ہیں اور بہت جلد وہ قانون کے کٹہرے میں لائے جائیں گے۔ تو یہی چیزیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب بہت پہلے سے بیان کر چکے ہیں، اور ان کے جو نقصانات ہیں، یہ جو کرامتوں والی باتیں ہیں، اس کا نقصان کیا ہوا؟ اب یہ پیر صاحب نے بات تو کر دی، لیکن جاوید اقبال صاحب مشہور ایک نام ہے پاکستان کا، مشہور سرجن ہے، یوٹیوب پہ وہ اصلاحی ویڈیوز بناتے ہیں، انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہ واقعہ سنایا کہ اس طرح کا ایک سحر زدہ شخص جو اس طرح کی
جو کرامات کی باتیں ہیں وہ سننے کے بعد اس نے کیا کیا، وہ ایک مسجد میں امام مسجد صاحب سے الجھا اور پھر اس کو چیلنج کیا کہ آؤ چھت پہ چڑھ کے چھلانگ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون حق پہ ہے۔ تو یہ خطرناک بات ہے۔ یہ لوگ پیر جو ہیں یہ بڑے سیانے ہوتے ہیں، یہ تو بچ جاتے ہیں، یہ تو درنوں سے بھی بھاگ جاتے ہیں ساری چیزیں کر کے، لیکن وہاں عام لوگ، سادہ لوگ جو ہیں وہ پھنس جاتے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح پھنس گیا۔ وہ چھت پہ چڑھا جذبات میں اور کلمہ پڑھ کے اس نے چھلانگ لگائی اور اس کی جو ٹانگ ہے وہ ٹوٹ گئی۔ یہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے یہ واقعہ سنایا۔ تو اتنا بڑا نقصان ہے دوستو، اور نقصان اٹھاتے ہیں عام لوگ۔ میرا یہی پیغام ہے کہ یہ ساری کی ساری جو شعبدہ بازیاں ہیں ان کو چھوڑ کے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن اور حدیث کا خود مطالعہ کریں اور قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات ہیں ان پہ عمل کریں۔ ان تمام شعبدہ بازیوں سے بچیں تاکہ دنیا اور آخرت میں ہم نقصان سے محفوظ رہ سکیں۔